بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی شاہین سننے سے پہلے میرے چینل اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ وہ ایک جان لیوا تعاقب تھا۔ معصوم ہرن اپنی زندگی بچانے کے لیے آخری سانس تک مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم تھا۔ اپنی زندگی کی بقا کے لیے وہ پوری رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ درمیان میں وہ لمبی چھلانگ بھی لگاتا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اس حصار کو توڑنا چاہ رہا تھا جو اس کے گرد بنایا جا رہا تھا۔ خونی بھیڑیے اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ یہ تعداد میں 10 سے زیادہ تھے اور بہت ہی مکار تھے۔ ہرن کے تعاقب میں انہوں نے اپنی حکمت عملی بدل لی تھی۔ اب وہ 3 اطراف سے ہرن کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہرن تھک چکا تھا اور اس کی رفتار بھی اب سست پڑنے لگی تھی۔ بھیڑیے اس سنہری موقع کا پورا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اب انہوں نے ہرن کے گرد گھیرا بنا لیا تھا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ ہرن کی آنکھوں کے سامنے موت کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ پھر وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ جنگل میں مکمل سکوت تھا۔ خاموشی میں سرسراہٹ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ یہ موت کی سرسراہٹ تھی۔ بھیڑیے جھاڑیوں میں چھپ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر ہرن نے چمکتی زرد آنکھیں دیکھیں۔ وہ جس طرف بھی رخ کرتا اس سے یہ آنکھیں نظر آتی۔ موت جھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی۔ ہرن اپنی ہمت کھو بیٹھا تھا۔ زندگی پر موت غالب آنے والی تھی۔ پھر ایک واویلا مچا۔ تمام بھیڑیوں نے مل کر ہرن پر حملہ کیا تھا۔ ہرن پوری قوت سے چیخا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی کو مدد کے لیے بلا رہا ہو۔ اتنے میں بھیڑیوں کے غول نے ہرن کو دبوچ لیا۔ یہ منظر بڑا ہولناک تھا۔ بھیڑیوں نے ہرن کے جسم پر اپنے دانت گاڑ دیے تھے۔ سب مل کر اسے کھا رہے تھے۔ ہرن نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب بھیڑیے مردہ ہرن کے گوشت سے اپنے پیٹ کی بھوک مٹا رہے تھے۔ سورج ڈھلنے تک وہاں چند بچی کھچی ہڈیاں رہ گئی تھی۔ جنگل کے مشرقی حصے میں ہرن کے 2 بچے اپنی ماں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ انہوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ انہیں بھوک ستا رہی تھی۔ انہیں دودھ کی ضرورت تھی لیکن ان کی ماں لاپتہ تھی۔ وہ بیچارے نہیں جانتے تھے کہ ان کی ماں اب کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گی۔ جنگل کے تمام گھاس کھانے والے جانور ان کے اطراف میں جمع ہو گئے تھے۔ سب انہیں دلاسا دے رہے تھے، صبر کرنے کی ہدایت کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی ماں کی گمشدگی کا مطلب کیا ہے، لیکن بچوں کو وہ کیسے سمجھاتے؟ آئے روز کی اس قتل و غارت گری سے جنگل کے تمام گھاس کھانے والے جانور تنگ آ چکے تھے۔ کسی کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ آج ہرن کے بچے یتیم ہو گئے تھے، کل ان کے بچے بھی یتیم ہو سکتے تھے۔ پھر سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ انہیں گوشت کھانے والے ان شکاری جانوروں سے بچاؤ کی ترکیب چاہیے تھی، اور یہ ترکیب اتحاد میں تھی۔ انہوں نے جنگل کے بادشاہ شیرو سے ملنے کا فیصلہ کیا اور اپنی بات کہنے کے لیے انہوں نے اپنے نمائندے بھی منتخب کر لیے۔ ان کی کل 3 شرطیں تھیں۔ بظاہر ان 3 شرطوں پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن یہ شیرو کی بدقسمتی تھی کہ اسے ہاں کرنا پڑی، ورنہ انکار کی صورت میں اس کی جان چلی جاتی۔ 3 شرطوں پر مشتمل یہ قرارداد جنگل کے گھاس کھانے والے جانوروں کی طرف جنگلی ہاتھی اور وحشی سانڈوں کا غول لے کر آیا تھا۔ اگر شیرو اس قرارداد پر عمل کرنے سے انکار کرتا تو غصے میں ہاتھی اور سانڈ اسے کچل کر رکھ دیتے۔ اس قرارداد کی پہلی شرط یہ تھی کہ جنگل کا مشرقی حصہ گھاس کھانے والے جانوروں کی ملکیت ہوگا۔ یہاں کسی گوشت کھانے والے شکاری جانور کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ شیرو جنگل کے مشرقی حصے میں شکار نہیں کرے گا۔ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اسے کسی دوسری جگہ پر جا کر شکار کرنا ہوگا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ جنگل کے مشرقی حصے میں اگر کوئی شکاری جانور زبردستی گھسنے کی کوشش کرے گا تو شیرو کو اس کا مقابلہ کرنا ہوگا اور گھاس کھانے والے جانوروں کی حفاظت کرنا ہوگی۔ شیرو کی ہاں کے ساتھ ہی جنگل کے مشرقی حصے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جنگل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بہت کم وقت میں یہ خبر پورے جنگل میں پھیل گئی تھی۔ پھر ہجرت کا عمل شروع ہوا۔ گوشت خور جانوروں کے مظالم سے ستائے گھاس کھانے والے جانور جنگل کے مشرقی حصے کا رخ کر رہے تھے۔ یہاں ان کی زندگیاں محفوظ تھیں، یہاں خوشیاں تھیں، یہاں راحت تھی۔ لیکن جنگل کا مغربی حصہ اب ویران ہو گیا تھا۔ بھیڑیے اور دوسرے گوشت خور جانور شکار کی تلاش میں گھومتے رہتے تھے، لیکن انہیں کچھ نہیں ملتا تھا، اور اب نوبت فاقوں تک پہنچ گئی تھی۔
شیرو کا بھی برا حال تھا۔ سامنے شکار ہوتے ہوئے بھی وہ شکار کرنے کے قابل نہیں تھا۔ گھاس کھانے والے جانوروں کے اتحاد نے جنگل کے قانون اور نظام کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ جب انقلاب رنگ لاتا ہے تب سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جنگل کا بادشاہ شیرو اور خونے بھیڑیے مل کر سازش کا جال بن رہے تھے۔ شیرو اعلانیہ طور پر کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، اس لیے وہ بھیڑیوں کو اکسا رہا تھا۔ سازش یہ تھی کہ بھیڑیے مل کر جنگل کے مشرقی حصے میں حملہ کریں اور شیرو خاموش رہے گا، چھپا رہے گا، ان کے راستے میں نہیں آئے گا اور یوں امن تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ جب جانوروں کی جان خطرے میں ہوگی تو ان کا اتحاد بھی ختم ہو جائے گا۔ حملے کا منصوبہ بنا کر شیرو اور بھیڑیوں کی ملاقات ختم ہو گئی۔ اگلے دن مقررہ وقت پر بھیڑیے جنگل کی مشرقی سرحد پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ شیرو اپنے غار میں چھپا ہوا تھا۔ جنگلی ہاتھی نہر پر نہانے کے لیے گئے ہوئے تھے اور وحشی سانڈوں کا غول پہاڑی کے پاس موجود میدان میں گھاس چرنے میں مصروف تھا۔ حملے کی جگہ تک پہنچنے میں انہیں آدھا گھنٹہ لگ سکتا تھا۔ یہ موقع بہت مناسب تھا اور پھر بھیڑیوں کے غول نے سرحد عبور کر کے معصوم جانوروں پر حملہ کر دیا۔ یہ بہت نازک وقت تھا۔ معصوم جانور ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے کہ فضا میں ایک آواز گونجی۔ یہ آواز شاہین کی تھی۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا حملے کا سارا منظر دیکھ رہا تھا اور اب وہ ان معصوم جانوروں کی مدد کے لیے آیا تھا۔ اس نے اپنے پر سمیٹ کر نیچے کی طرف غوٹہ لگایا۔ ایک خونی بھیڑیا خرگوش کا تعاقب کر رہا تھا۔ شاہین کا نشانہ یہ بھیڑیا تھا۔ بھیڑیے نے بھی خطرے کو بھانپ لیا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ شاہین نے اپنے نوکیلے پنجوں اور چونچ کی مدد سے بھیڑیے کا چہرہ نوچ لیا تھا۔ بھیڑیے کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں۔ اندھا ہونے کے بعد وہ تکلیف کی شدت سے چیخ رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر اس کے باقی ساتھی ڈر گئے۔ شاہین دوسرا حملہ کرنے کے لیے دوبارہ فضا میں بلند ہوا۔ بھیڑیوں کے غول میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ سب الٹے پاؤں دوڑے۔ ان کا ساتھی ٹھوکریں کھا رہا تھا، پھر وہ کانٹے دار جھاڑیوں میں الجھ کر رہ گیا۔ خونی بھیڑیوں کا غول نامراد واپس لوٹ گیا تھا۔ جنگل کے تمام جانور شاہین کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ شاہین کی وجہ سے وہ اپنی بقا کی جنگ جیت چکے تھے۔ شاہین نے رخصت سے پہلے جنگل کے تمام جانوروں کو اپنی اعزازی خدمات پیش کر دی تھیں کہ وہ اب پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر سرحد کی نگرانی کرے گا اور ہر آنے والے شکاری سے ان کی حفاظت کرے گا۔ معصوم جانوروں کی طاقت میں اضافہ ہو رہا تھا اور شیرو کے ساتھ ساتھ بھیڑیے بھی صدمے کا شکار تھے۔ آج کی جنگ میں وہ اپنا ایک ساتھی گنوا بیٹھے تھے۔ اب وہ مل بیٹھ کر ایک نئی سازش کا تانا بانا بن رہے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ پہاڑوں کا راجا شاہین گھاس خور جانوروں کا مددگار ہے۔ اب وہ شاہین کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا رہے تھے اور اس منصوبے میں سام نے ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اور پھر سانپ اپنے حصے کا کام سر انجام دینے کے لیے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی منزل وہ پہاڑ تھا جس پر شاہین کا بسیرا تھا۔ وہ تیزی سے رینگتا ہوا مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ ان کا دشمن جنگل میں آ چکا ہے۔ رات ہونے پر بھی سانپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اگلی صبح وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ شاہین چوٹی پر بیٹھا جنگل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ معصوم جانور بلا خوف و خطر جنگل میں گھوم رہے تھے۔ ان کے بچے بھی کھیل رہے تھے۔ یہ منظر شاہین کو بہت خوبصورت لگ رہا تھا کہ اسے اپنے پاؤں میں درد کا احساس ہوا۔ سانپ نے شاہین کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر اس کے پاؤں پر ڈس لیا تھا۔ شاہین نے فوراً ہی سانپ کو اپنے پنجوں میں دبوچ لیا اور فضا میں بلند ہو گیا۔ وہ جنگل کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ نیچے جنگل میں تمام جانور پریشان ہو گئے۔ انہوں نے شاہین کے پنجوں میں دبے سانپ کو دیکھ لیا تھا۔ سانپ بھی گھبرا گیا تھا۔ اسے اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ اگلے چند لمحوں میں سانپ کا زہر شاہین کے جسم میں اپنا اثر دکھانے لگا۔ سانپ پر شاہین کی گرفت کمزور پڑنے لگی۔ شاہین کو پرواز میں بھی نکاہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ پھر سانپ اس کے پنجوں سے چھوٹ گیا۔ وہ فضا میں کسی رسی کی طرح تیرتا ہوا دھپ سے زمین پر آ گرا۔ وہ بھی ہوش میں تھا، لیکن آنکھوں کے سامنے موجود منظر دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ وہ ایک نیولا تھا جو شاید سانپ کے نیچے گرنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سانپ کو مزید مہلت نہیں دی۔ وہ طوفانی رفتار سے لپکا اور سانپ کے سر کو اپنے دانتوں سے کچل کر رکھ دیا۔ شاہین کے جسم کی ساری قوت ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر اس کا مردہ جسم زمین پر آ گرا۔
شاہین کی موت پر جنگل کے تمام جانور رنجیدہ تھے۔ وہ خود کو بے سہارا محسوس کر رہے تھے۔ دوسری طرف شیروں اور بھیڑیوں کے غول میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اپنا ساتھی گنوانے کا انہیں اب غم نہیں تھا۔ شاہین کی موت پر وہ بہت مسرور تھے، لیکن ابھی وہ جنگل کے مشرقی حصے پر حملہ کرنے کی حماقت نہیں کر سکتے تھے۔ گھاس خور جانور ہوشیار ہو چکے تھے۔ وحشی سانڈوں اور جنگلی ہاتھیوں کا غول ان کے راستے کی رکاوٹ تھا۔ ابھی انتظار کرنا مناسب نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی حفاظت سے غافل ہوتے چلے جائیں گے اور غفلت کے اس عالم میں کیا جانے والا حملہ شیروں اور بھیڑیوں کو کامیابی سے نوازے گا۔ دشمن کا یہ اندازہ کسی حد تک درست بھی تھا۔ آنے والے بہت سے دنوں تک گھاس خور جانوروں نے اپنی سرحد کی اچھی طرح حفاظت کی، لیکن پھر دشمن کی طرف سے کسی حملے کے نہ ہونے کی صورت نے انہیں غفلت میں مبتلا کر دیا۔ وہ اپنی حفاظت سے غافل ہو گئے تھے۔ جنگلی ہاتھی بے فکر ہو کر نہر میں نہاتے تھے۔ وحشی سانڈ ایک ساتھ گھاس کھانے نکل جاتے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ایک ایک حرکت سے دشمن آگاہ ہے۔ خونی جانوروں کے غول میں اضافہ ہو چکا تھا۔ بھیڑیوں کا ایک پردیسی غول بھی اس غول میں شامل ہو چکا تھا۔ اب وہ پوری قوت کے ساتھ جنگل کے مشرقی حصے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، اور پھر ایک دن شیروں کی دعوت پر خونی بھیڑیوں کا غول سرحد پر آ کھڑا ہوا۔ انہیں یقین تھا کہ آج کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ ان کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ شاہین سازش کا شکار ہو کر مر چکا تھا، اور پھر سب نے ایک ساتھ گھاس خور جانوروں پر حملہ کیا تو جنگل میں شور برپا ہو گیا۔ کوئی ہرن کا تعاقب کر رہا تھا، کوئی خرگوش کے پیچھے پڑا تھا۔ تمام مظلوم جانور مدد کے لیے چیخ رہے تھے کہ مدد آ پہنچی۔ فضا میں ایک مانوس سی آواز گونجی تھی۔ شکار بھی اور شکاری بھی سب اپنی اپنی جگہ پر ساکت کھڑے رہ گئے تھے۔ شور کی جگہ خاموشی نے لے لی تھی۔ آواز ایک بار پھر بلند ہوئی۔ خونی بھیڑیے گھبرا گئے۔ معصوم جانوروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب نے آسمان کی طرف دیکھا۔ فضا میں 3 عدد شاہین پرواز کر رہے تھے۔ حق کی راہ میں جان قربان کرنے والے شاہین کی بیوہ اور 2 بچے اس جنگ میں مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ پھر انہوں نے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ نیچے کی طرف غوطہ لگایا۔ اگلے ہی لمحے 3 بھیڑیے اپنی آنکھوں سے محروم ہو گئے۔ ان کے چیخنے کی آوازیں بہت ہولناک تھیں۔ بھیڑیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ سب واپسی کے لیے دوڑے۔ شاہینوں کی طرف سے حملے کا یہ سلسلہ تب تک جاری رہا جب تک بھیڑیے جنگل کی مشرقی سرحد سے باہر نہیں نکل گئے۔ اتنے میں جنگلی ہاتھیوں کا غول اور وحشی سانڈ بھی مدد کے لیے پہنچ گئے، لیکن یہ جنگ ان کی مدد کے بغیر ہی جیتی جا چکی تھی۔ وہ شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کبھی اپنی سرحد کی حفاظت سے غافل نہیں رہیں گے۔ سب نے اوپر دیکھا۔ تینوں شاہین جنگل کی آزاد فضا میں پرواز کر رہے تھے۔ شہید کبھی نہیں مرتے، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی نسلیں چھوڑ جاتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔